وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے، مزید بڑھیں گے خبروں کی جانب۔ کانگریس کے سینئر رہنما پون کھیڑا نے جمعہ کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی رپورٹ پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حالیہ مالیاتی تبدیلیوں کے باوجود صارفین کو کوئی حقیقی ریلیف نہیں ملا۔ مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر حکومت نے جمعہ کو مقامی کھپت کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر مرکزی ایکسائز ڈیوٹی میں فی لیٹر 10 روپے کی کمی کی اور کہا کہ اس اقدام سے صارفین کو قیمتوں میں اضافے سے تحفظ ملے گا۔ مزید برآں ڈیزل کی برآمدات پر 21.5 روپے فی لیٹر اور ATF ہوائی جہاز کے ایندھن پر 29.5 روپے فی لیٹر ڈیوٹی عائد کی گئی۔ ایک بیان پر کھیڑا نے کہا کہ ایندھن کی قیمتوں میں کمی کے دعوے والی سرخیاں گمراہ کن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے بارے میں سرخیاں دیکھی اور سوچا کہ حکومت نے آپ کی جیب کو ریلیف دیا تو آپ غلط فہمی میں ہیں، کیونکہ ڈیلرز اور صارفین کے لیے قیمتیں اب بھی وہی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حکومت نے ریٹیل قیمتوں میں کٹوتی کے بجائے خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی کو کم کیا، جو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں پر عائد ایک لیوی ہے۔ Not for you and me. They have reduced the additional special excise duty which they were charging unnecessarily. This reduction is for the OMCs, the oil marketing companies. Some of them are private. One of them, Naira, increased the price of petrol last night by 5 rupees and diesel by 3 rupees. The pressure has come from these private players, and therefore the government is sharing the burden with them, not with the consumer. You and I will continue paying the same price for petrol and diesel that we were paying 5 years, 2 years ago, 1 year ago, 1 week ago, 1 day ago. Nothing has changed for you and me. Even the oil that was being bought on discounted price by Ambani from Russia was discounted for Ambani, not for you and me. The benefits were not passed on to the consumer. Every day for the last 11 and a half years, the government earned 982 crores every day from this excise. Benefits were not given to the consumer. I must remind you, when Dr. Manmohan Singh demitted office in May 2014, راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے نائب رہنما پرمود تیواری نے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں کٹوتی کے حوالے سے جمعہ کو مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایندھن پر ٹیکس میں یہ کمی محض عوام سے وصولی کا ایک کھیل ہے۔ تیواری نے الزام لگایا کہ حکومت پہلے عوام سے بھاری رقوم وصول کرتی ہے اور بعد میں معمولی ریلیف دے کر اسے احسان کے طور پر پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2014 میں پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی 9.48 روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر 3.56 روپے فی لیٹر تھی، جو اب بڑھ کر بالترتیب تقریباً 32.98 روپے اور 31.83 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ انہوں نے اسے عوام پر بڑھتا ہوا معاشی بوجھ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ان ٹیکسوں کے ذریعے لاکھوں کروڑ روپے وصول کیے۔ کانگریس رہنما نے الزام لگایا کہ اب حکومت خود کو ریلیف دینے والی ظاہر کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی، جبکہ عام لوگوں کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ آخر میں انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے جو فائل ہے اس کا کچھ اثر اب دماغ پر بھی نظر آنے لگا۔ ہاتھ کی صفائی اور چوری پکڑی گئی۔ دیکھیے 2014 میں 2014 میں جب کانگریس کی سرکار تھی، UPA کی سرکار تھی، تو اس سمے ایکسائز ڈیوٹی ہوتی تھی پیٹرول پہ 9 روپے 48 پیسے پر لیٹر، اور آج کیا ہے 32 روپے 98 یعنی 33 روپے پر ایکسائز۔ ڈیزل پہ اس سمے 3.3 روپے 56 پیسے تھا، اور انہوں نے کر دیا تھا 31.83، لگ بھگ 32 روپے۔ اور کمایا کتنا معلوم ہے؟ جنتا سے لوٹا کتنا، کمایا نہیں لوٹا کتنا، لگ بھگ 28 لاکھ کروڑ، جو بہت سے دیشوں کا بجٹ نہیں ہوتا۔ کووڈ ٹیکس جو لگایا تھا وہ بھی کم نہیں ہوا، ایک کووڈ کے سمے میں لگ گیا۔ راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر اشوک گہلوٹ نے کہا کہ ریاست کی بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی سستی اور سیاسی بددیانتی کی وجہ سے جے پور کا سول لائنز ROB پروجیکٹ
एक्सीडेंट जोन बन गया। गहलोत ने अपने इंतजार शास्त्र भवन अभियान के तहत जुमा को अपने बयान में ये बात कही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला की रिहाइशगाह से महज 100 मीटर के फासले पर जब तरक्की की हालत है तो बाकी राजस्थान की क्या हालत होगी। उन्होंने कहा कि सिविल लाइंस आरओबी, जिसे हमारी कांग्रेस हुकूमत ने 2021 में अवाम को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए शुरू किया था, बदकिस्मती की बात है कि 2026 आ गया, लेकिन बीजेपी हुकूमत की सस्ती और सियासी बददियानती की वजह से ये प्रोजेक्ट आज एक्सीडेंट जोन बन गया है। उन्होंने कहा कि क्या सियासत अवामी सहूलत से बालातर है, हुकूमत को जवाब देना होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने जुमा के रोज तवन्नाई की दरामदात पर बढ़ते हुए इन्हिसार के हवाले से मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान मुल्क ईंधन के अहम शोबों में खुद इन्हिसारी से मजीद दूर हो गया। मिस्टर रमेश ने एक बयान में कहा कि 2014-15 से 2024-25 के दरमियान खाम तेल की दरामदात पर हिंदुस्तान का इन्हिसार 84% से बढ़कर 90% हो गया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इसी मुद्दत के दौरान एलपीजी की दरामदात पर इन्हिसार 46% से बढ़कर 62% तक पहुंच गया। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि यह सब तब हो रहा है जब नारा आत्मनिर्भरता खुद इन्हिसारी का दिया गया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि मुल्क में कुदरती गैस की पैदावार की सूरत हाल मजीद मुबहिम बनी हुई है, जिसे उन्होंने गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार में किए गए दावों से जोड़ा। उन्होंने याद दिलाया कि 26 जून 2005 को मोदी ने ऐलान किया था कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कृष्णा गोदावरी बेसिन के गहरे समंदर में मुल्क के सबसे बड़े गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए, जिसे हिंदुस्तान को तवानाई शोबे में खुद कफिल बनाने वाला कदम करार दिया था। ताहम मिस्टर रमेश ने इल्जाम लगाया कि बाद की तहकीकात में ये दावे गलत साबित हुए। चंडीगढ़ के सुखना झील पर जुमा के रोज 2 रोजा एयर शो का शानदार आगाज हुआ। आसमान पर हिंदुस्तानी फिजाया की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने सनसनी खैज करतब दिखाकर हाजरीन को महसूस कर दिया। लड़ाका तैयारे ने फिजा में डायमंड और अंग्रेजी हुर्फ ए की शक्लें बनाई, जबकि तिरंगे की खूबसूरत झलक भी पेश की गई। एयर शो देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। इंतजामिया ने वाजे किया था कि पेशगी बुकिंग के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी के पेश नज़र सुखना झील को 2 दिन के लिए आम लोगों के लिए बंद रखा गया। शो के दौरान नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम भी तैनात रही, जो फिजा में उड़ने वाले परिंदों पर नजर रखे हुई थी ताकि किसी भी मुमकिन रुकावट से बचा जा सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा के रोज कहा कि ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर उन्होंने ईरानी पावर प्लांट पर हमले का अमल 10 दिन के लिए रोक दिया है। ट्रंप ने कहा कि वो इस अमल को 6 अप्रैल को मशरक़ी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे तक के लिए मुलतवी कर रहे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर मैं पावर प्लांट्स पर हमले की मुद्दत पीर 6 अप्रैल की रात 8 बजे तक 10 दिन के लिए रोक रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है और जाली मीडिया और दीगर की जानिब से इसके बरअक्स दिए गए गलत बयानात के बावजूद ये बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही। ताहम ईरान ने मुसलसल इस बात की तरदीद की है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत जारी है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर ने शुमाली कोरिया के अपने पहले तारीखी दौरे के दौरान प्योंगयांग में किम जोंग उन से मुलाकात की, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान स्ट्रेटेजिक दोस्ती के मुआहदे पर दस्तखत हुए। इस मुलाकात की खास बात अलेक्जेंडर की जानिब से किम जोंग उन का दी जाने वाली एक जदीद खुदकार राफेल थी, जिसने सिफारती हलकों में खासी तवज्जो हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक राइफल पेश करते वक्त बेलारूसी सदर ने मज़ाहिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि अगर कभी दुश्मन सामने आ जाए तो ये आपके काम आएगी। इस जुमले पर शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने कहका लगाया और राइफल का बारीक बीनी से मुआयना करने के बाद साथ इसके रीलोडिंग निज़ाम को भी चेक किया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सदर अलेक्जेंडर का यह दौरा बेलारूस की इस दोहरी सिफारत हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत वो एक तरफा रूस के इत्तेहादी और मगरबी मुखालिफ ब्लॉक जैसे शुमाली कोरिया से ताल्लुकात गहरे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी बर्फ पिघलाने की कोशिश में है।
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عالمی سطح پر ایران کے خلاف جاری حالیہ کشیدگی پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو اس وقت 2 ایٹمی طاقتوں کی جانب سے مسلط کردہ غیر قانونی جنگ کا سامنا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ایران پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ سفارتی عمل کے ذریعے مسائل کے حل میں مصروف تھا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل سے خطاب کرتے ہوئے عباس عراقچی نے عالمی برادری کو بتایا کہ گزشتہ 9 ماہ کے دوران 2 مرتبہ مذاکرات کے عمل کو جان بوجھ کر سبوتاژ کیا گیا۔ ایران کے شہر میناب میں اسکول کی بچیوں کا قتل عام کیا گیا جس کا کوئی بھی اخلاقی یا جنگی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں امریکہ اور اسرائیل کو براہ راست نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسکول پر حملہ امریکی اور اسرائیلی جرائم کی واحد مثال نہیں، یہ طاقتیں نہتے عوام پر بلا تفرق بمباری کر رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ رہائشی علاقے، تیل کی تنصیبات اور پانی کے ذخائر کو نشانہ بنانا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین اور لبنان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں عالمی ضمیر کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ خاموش تماشائی بننے کے بجائے ان جرائم پر اسرائیل اور امریکہ سے جواب طلبی کرے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے حملوں نے شمالی اسرائیل میں نظام زندگی مفلوج کر دی، جس کے بعد مقامی حکام کا صبر جواب دے گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی جس میں شمالی اسرائیل کے ایک شہر کے میئر انٹرویو کے دوران اپنی بے بسی پر روتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ میئر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا کہ حزب اللہ کے حملوں نے ہر چیز ملیا میٹ کر دی ہے، شہر میں بڑے پیمانے پر تباہی ہو چکی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس مشکل گھڑی میں کوئی بھی ملک اسرائیل کی حمایت کے لیے تیار نہیں آتا۔ انہوں نے نیتن یاہو حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ریاست نے اپنی سیکورٹی لبنان کے حوالے کر دی ہو اور مقامی آبادی کو مکمل طور پر تنہا چھوڑ دیا۔ کیرت شمونا کے میئر نے بھی سنگین صورتحال کی تصدیق کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ان کا شہر تیزی سے بھوت بنگلے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق شہر کی 2/3 آبادی اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکی۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو بقیہ لوگ بھی نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے۔ نیپال کے صدر رام چندر پوڈیل نے راشٹرپتی بھون شیتل نواس میں بلیندر شاہ کو وزیراعظم کے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ مسٹر شاہ نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ تقریب حلف برداری میں 12:30 بجے عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ اس بار حلف برداری کی تقریب کافی مختلف اور خاص نظر آئی۔ تقریب حلف برداری کے دوران 7 شنکھ پھونکے گئے۔ نیپال میں 35 سالہ بلیندر بالن شاہ کے 47ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھانے کے ساتھ ہی ایک نئے سیاسی دور کا آغاز ہو گیا۔ شاہ اب تک ملک کے سب سے کم عمر وزیر اعظم بن گئے۔ ریپر اور اسٹرکچرل انجینئر سے کھٹمنڈو کے میئر تک کا ان کا سفر نیپالی سیاست میں تبدیلی کی وسیع خواہش کی نشاندہی کرتا ہے۔ حلف برداری کی تقریب کے صدر کے دفتر میں منعقد ہوئی جس میں صدر رام چندر پوڈیل، نائب صدر رام مدد پرساد یادو، چیف جسٹس پرکاش مان سنگھ راوت اور اعلیٰ سرکاری افسران سمیت اعلیٰ شخصیات نے شرکت کی۔ لبنان کے وزیر اعظم نواب سلام نے اسرائیل کے حالیہ اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی لبنان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور شہریوں کے حقوق کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ وزراء کی کونسل کے اجلاس کے بعد جاری بیان میں نواب سلام نے کہا کہ اسرائیل وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی جانب سے لتانی کے جنوبی علاقے پر قبضے کی دھمکیاں اور وزیر خزانہ کے ان علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے مطالبات کشیدگی کو مزید بڑھا رہے ہیں اور یہ اقدامات بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے دریائے لتانی پر واقع متعدد پلوں کو تباہ کیا تاکہ جنوبی علاقوں کو باقی لبنان سے کاٹا جا سکے، جبکہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے وسیع علاقے کے لیے بار بار انخلا کے انتباہات بھی جاری کیے ہیں جن کی گہرائی 40 کلومیٹر سے زائد بتائی جا رہی۔ یہ پیش رفت حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل میں مختلف فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے دعووں کے بعد سامنے ہے، جن میں پوریا بیس، داؤد بیس اور شامیر بستی کے قریب تنصیبات شامل ہیں۔ سعودی وزیر خزانہ نے کہا کہ حالیہ ہفتوں میں پیدا ہونے والی صورتحال کے اثرات کو کورونا وبا سے بڑھ کر ہے۔
میامی میں فیوچر انویسٹمنٹ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خزانہ نے کہا کہ کشیدگی کے باعث عالمی سپلائی چین شدید طور پر متاثر ہوئی اور اس کے عالمی معیشت پر دورس سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے باعث صورتحال نے عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب کیے۔ تیل، گیس، کھاد اور دیگر کلیدی شعبوں کی منڈیوں پر اس کے اثرات نمایاں ہو رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ ہفتوں میں پیدا ہونے والی صورتحال کے اثرات کورونا وبا سے بڑھ کر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی معیشت سرمایہ کاری کے لیے پرکشش حیثیت رکھتی ہے۔ اسرائیلی توپ خانے نے جنوبی لبنان کی 8 بستیوں پر فاسفورس والے گولہ بارود سے حملہ کیا۔ یہ اطلاع لبنانی قومی خبر رساں ایجنسی نے جمعہ کے روز دی۔ بین الاقوامی قانون کے تحت جنگی علاقوں میں فاسفورس والے گولہ بارود کا استعمال ممنوع ہے۔ اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کے معیارات کے مطابق شہریوں یا آباد علاقوں کے خلاف آتش گیر ہتھیاروں کا استعمال ممنوع ہے۔ یہ مخصوص روایتی ہتھیاروں سے متعلق کنونشن میں شامل ہے جو ایسے حملوں پر پابندی لگاتا ہے جن سے شدید تکلیف کا اندیشہ ہو۔ فاسفورس کا استعمال شدید جھلساؤ اور آگ کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے شہریوں کے خلاف اس کا استعمال بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی اور ممکنہ جنگی جرم سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل کی قومی ہنگامی سروس نے کہا کہ لبنانی حزب اللہ تحریک کی گولہ باری کے نتیجے میں شمالی اسرائیل میں ایک شخص ہلاک ہو گیا اور 11 زخمی ہوئے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھدراچلم میں سیتارام کلیانم تقریب میں کی شرکت۔ 351 کروڑ کے ترقیاتی کاموں کا رکھا سنگ بنیاد۔ روایتی ریشمی لباس اور موتیوں سے ملے مقدس چاول کیے نذر۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر سے کچھ جماعتی قائدین کی نمائندگی۔ حیدرآباد سے کچرا ڈمپنگ یارڈ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ۔ حیدرآباد کے ہریتا پلازا میں انٹرنیشنل بدھسٹ پیس کانفرنس 2026 کا انعقاد۔ کانفرنس کے موقع پر تلنگانہ کے وزیر جوپلی کرشنا راؤ کو بین الاقوامی امن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ضلع محبوب آباد کے مغلپلی گاؤں میں گمجاراموں کی 22ویں برسی تقریب کا انعقاد۔ ریاستی وزیر سیتکا نے گمجاراموں کی کو پیش کیا خراج عقیدت۔ ان کے نظریات کو آگے بڑھانے کے عزم کا کیا اظہار۔ PCR نے تلنگانہ کے مورخ اور جگتیال کے معروف لیکچرر جے شیٹی رمنیا کی دیہانت پر کیا تعزیت کا اظہار۔ کہا ڈاکٹر رمنیا نہ صرف ان کے استاد تھے بلکہ ایک نہایت ہی قریبی اور مشفق شخصیت بھی تھے۔ کارگزار صدر BRS KTR نے گولپلی مندر میں سیتارام کلیانم تقریب میں کی شرکت۔ مندر میں کی خصوصی پوجا، عوام نے KTR کا کیا پرتپاک خیر مقدم۔ تلنگانہ میں 27 تا 31 مارچ کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اگلے 4 دنوں میں درجہ حرارت میں بتدریج 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک اضافے کی پیش قیاسی۔ ہندوستان عالمی توانائی کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا کوئی منصوبہ نہیں، پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کا بیان۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ۔ سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے۔ یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی،
क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.